بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. صدق الله العظيم. یہ سورۃ ابراہیم ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. وہی اثنتان وخمسون آیہ وسبعون رکوعات. اس میں تقریباً 7 رکوعات 7 رکوع ہیں اور تقریباً 50 اثنتان یعنی 52 آیتیں ہیں. 52 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں اور 831 کلمات ہیں اور تقریباً 3434 حروف ہیں. آپ 34 بھی لکھ سکتے ہیں. 3000 یا یاد رکھنے کے لیے 34 ذہن میں رکھ سکتے ہیں. 3434 حروف ہیں. چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے مکہ میں، تو آپ جانتے ہیں جو مکی صورتیں ہیں اس میں عام طور پر جو بنیادی مضامین ہیں ہمارے توحید، رسالت اور قیامت، ان کو ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ اس میں بھی انہی کا بیان ہے. باقی اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم کیوں رکھا؟ کیونکہ اس سورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے بیت اللہ کا ذکر ہے اور حج کا ذکر بھی ہے. اس کے متعلق جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص دعائیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. تو ان دعاؤں کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھا ہے. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے. واللہ اعلم بمرادہ. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، جو زبردست قابل تعریف ذات ہے اس کے راستے کی طرف. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر، شاید لوگوں کی لا علمی ہے، اس وجہ سے دین سے دور ہیں، وگرنہ قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیے. ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں آپ حضرات مکمل 30 پارے. ہر جگہ قرآن ہر مسئلے میں، ہر چیز میں، ہر پریشانی میں، غم میں، دکھ میں، خوشی میں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے اس مصیبت سے کیسے نکلنا ہے، آپ نے اس خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. آپ کے جو معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، سب کچھ قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں، جہاں لوگ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ سب سے زیادہ دین پڑھا اور سکھایا جاتا ہے، لوگوں کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے.
تو एक ही बात है कि हम अमल नहीं करते, बातों के शेर हैं बस। अब इसी आयत को ही देख लीजिए। अल्लाह, देखें, आप कोई चीज बनाते हैं, कोई भी कोई कंपनी चीज बनाती है, तो आपने देखा होगा उस चीज के साथ उसकी एक छोटी सी बुक रखी हुई होती है, जिसमें उस चीज के बारे में तमाम तर मालूमात होती हैं कि आपने इस मशीन को कैसे चलाना है, किस तरीके से, और किस किस चीज का ख्याल करना है। अगर आप करेंगे तो वो चीज बची रहेगी, अगर उस तरीके से नहीं चलाएंगे कंपनी के कहने के मुताबिक, तो ना उसकी वारंटी होगी और ना ही गारंटी होगी, और ना ही वो आप ज्यादा देर चला पाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज में कंपनी ने आपसे कहा था आप चले ही नहीं। तो भाई ये कायनात जब अल्लाह ने बनाई है, मुझे और आपको अल्लाह ने बनाया है, तो अगर हम इस किताब के मुताबिक नहीं चलेंगे कुरान के, तो हम कैसे फलाह कामयाबी हासिल कर सकते? हम कैसे माशी या माशरती तरक्की हासिल कर सकते हैं, या दुनिया में इज्जत हासिल कर सकते हैं? अच्छा, लोग फिर अपने आप को काफरों पर कयास करने लग जाते हैं। भाई काफिर ममालिक भी तो हैं, वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने तो इतनी तरक्की कर ली। तो मेरे भाई वो आपकी तरह इस्लाम के झूठे दावेदार भी तो नहीं है। दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, उन्होंने तो अपने लिए काफिर होकर इस जन्नत को पसंद किया है। दुनिया तो उनकी जन्नत है, इसलिए वो तरक्की में है, वो मजे में है। लेकिन आपने तो अपने आप को, अपना नाम आपने कैदियों में लिखवा दिया है, और आप ये चाहते हैं कि यहाँ भी जन्नत मिल जाए, वहां भी जन्नत मिल जाए। तो ये ख्याल अस्तो महल अस्तो जुनो। बहरहाल, तो फरमाया ये किताब है जिसे हमने नाजिल की है आपकी तरफ, ताकि आप निकालें लोगों को मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, कुफ्र के अंधेरों से, परेशानियों के अंधेरों से, हर किस्म की जुल्मतों से। चूंकि कुफ्र और जो गैर मजहब हैं, जो बद मजहब हैं, या दीन इस्लाम के अलावा बाकी जो मज़ाहिब हैं जो मोतबर नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए जुल्मात यहाँ जमा जिक्र फरमाया है। लेकिन जो दीन मकबूल है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करेगा, तो फरमाया हम हरगिज़ उससे कबूल नहीं करेंगे। तो वो चूंकि दीन इस्लाम एक है, तो इसलिए इलन नूर, यहाँ पर नूर को वाहिद जिक्र फरमाया है। और बिइज़्नि रब्बिहिम, इसमें भी इशारा फरमा दिया कि भी दीन अपनी मनचाही जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है कि मैं फजर में 2 की जगह 4 रकात पढ़ लूँ फर्ज, मैं जोर में 4 की जगह 6 पढ़ लूँ ना। दीन वो मोतबर है जो उनके रब की इजाजत से होगा। आजकल ये भी जो बिदआत करने वाले हैं, उनकी ये बड़ी दलील होती है कि भाई नबी ने मना भी तो नहीं किया, नबी ने इस चीज से मना भी तो नहीं किया, अगर हम करते हैं तो कोई बात नहीं। तो भाई नबी ने मना नहीं किया तो सिखाया भी तो नहीं है। इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, काबिल तारीफ और जबरदस्त जात के रास्ते की तरफ। वो जात कौन है? वो अल्लाह है जिसके कब्ज़े कुदरत में वो सब कुछ है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और हलाकत है काफिरों के लिए सख्त अजाब से। अब काफिर लोग कौन हैं? आगे उनकी डेफिनेशन बयान की, अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरह, वो लोग जो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं आखिरत पर। यस्तहिब्बू का माना वैसे पसंद करना, तो जाहिर है जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसे आप तरजीह देते हैं, इसलिए मैंने तरजीह होने का तर्जमा किया है। तो वो लोग जो पसंद करते हैं दुनियावी जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में, जरा मैं और आप सब अपने गरेबान में झांके ना कि क्या ये काम सिर्फ काफिर करते हैं कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत को, सॉरी, आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देते हैं। ये काम सिर्फ काफिरों का है या हमारा भी है? भाई काफिर तो मानते ही नहीं है, उनके बारे में तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो उखरवी जिंदगी को नहीं मानते, दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं। लेकिन मैं और आप आखिरत के दावेदार भी हैं, और आखिरत के बारे में कुरान और हदीस में बहुत कुछ पढ़ा और सुना भी है।
لیکن اس کے باوجود جب ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو پھر ہم دنیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ہم بے وقوفی کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کا مجھے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو پہلی کافروں کی جو نشانی اللہ نے ذکر فرمائی وہ یہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ۔ اور ایک مسلمان کی، میری اور آپ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جب بھی دنیا اور آخرت کی بات آ جائے تو ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ ہاں جو عام زندگی ہے وہ چلتی رہے، لیکن جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہو دنیا اور آخرت کا تو وہاں ہم نے آخرت کو لینا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے لے اس حوالے سے۔ دوسری نشانی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک آیت پہ ٹھہر کے وضاحت کرتا، یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں حالانکہ کافروں والا کام ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی بھی تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، دین کی باتوں میں۔ اور یہ صرف کافر نہیں، آپ مسلمانوں کو دیکھیے وہ بھی دین میں کیڑے نکالتے ہیں، یہ کیسے وہ کیسے فلاں کیسے، کئی باتیں نکل آتی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح طور پر دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی آگے ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری طرح عربی کیوں ہیں؟ یہ عجمی ہوتے، کسی اور زبان میں اگر قرآن نازل ہوتا اگر ان پر تو پھر ہم بات مان لیتے، پھر ان کا پیغمبر ہونا بھی واضح ہو جاتا اور ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتا کہ بھئی واقعی زبان یہ تو عربی ہے اور قرآن کسی اور زبان میں ہے، لیکن پھر بھی یہ فر پڑھ رہے ہیں تو ہم یقین کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں بھئی یہ ان کا محض اعتراض ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایک اور مقام پر بھی فرمایا اعجمی و عربی، اگر ہم اسے نازل کرتے کسی اور زبان میں تو پھر یہ کہتے عجیب بات ہے، پیغمبر عربی ہے اور قرآن عجمی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم عمل کیسے کریں؟ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کو بیان کر دے۔ اصل بات یہ ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہاں پھر وہی ترجمہ کروں گا جو میں نے اس دن مصری عالم کا حوالہ دے کر کیا تھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو نکالے ظلمات سے روشنی کی طرف اور ان کو نصیحت کرے بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کے ذریعے۔ ایام کا ویسے معنی دن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد خاص کر وہ ایام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا، کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسی کوئی نشانی نازل کی، خاص طور پر وہ ایام مراد ہوتے ہیں جہاں ایام کی نسبت خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ فرمایا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار بندے کے لیے۔ اور یاد کیجیے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں، جب اس نے تمہیں نجات دیا آل فرعون سے اور تمہیں وہ طرح طرح کی تکالیف دیتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔